ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف اجازت دی ہے اس چیز کی کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء وہ منع کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے، ان کی دکانوں پہ جا کے چیزیں نہیں خریدنی چاہیے، ہیں تو وہ بھی غیر مسلم ہی، تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تجارت کرنے کی۔ دیکھیں، قادیانی اور عام غیر مسلم میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے سے بات سمجھاتا ہوں، بعض باتیں مثالوں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ لوگ مجھ پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مثالیں بہت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے مثالوں سے بات سمجھانا۔ قرآن میں کتنی ساری مثالیں ہیں نا، ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے بہت سارے آقا ہوں، اور ورجلا سلما لرجل، ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک آقا ہو، تو بتاؤ کون خوش ہوگا؟ تو اللہ بھی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو مثالیں بیان کرنا یہ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو قادیانیوں میں اور عام لوگوں میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، محلے میں چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، اور اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے، اور کبھی کبھار آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، تو آپ اس سے لین دین بھی کرتے ہو، بھائی ہوگا اپنی بلا سے، ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ آپ اس کا کبھی بائیکاٹ نہیں کرو گے، آپ بولو گے بہت سارے لوگ چرسی ہیں تو ایک اور چرسی ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، آپ بولو گے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے، ہم ہر ایک سے اچھا سلوک کریں گے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ چرسی ہیروئنچی جو ہے نا، وہ کہتا ہے آپ کا نام لے کے، فرض کریں آپ کا نام ستار بھائی ہے ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے میں ستار بھائی کا بیٹا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، ستار بھائی کو غصہ نہیں آئے گا؟ اب ستار بھائی اس سے لین دین کریں گے، کائنڈلی میں آپ سے مکان کرائے پہ لینا چاہتا ہوں، کائنڈلی ایک نیا بزنس آیا ہے، تو ایک بڑا اچھا بزنس آیا میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل جل کے بزنس کریں، آپ کی بھی ترقی ہو میری بھی ترقی ہو۔ آپ غصے سے لال پیلے ہو جاؤ گے، آپ بولو گے بھائی میرے یہ بچے ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، یہ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں، یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے FRC ہے، یہ بے فارم ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو تم جو ہو چرس پیو، ہیروئن پیو، اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کس چکر میں ڈال رہے ہیں بھائی؟ تو آپ بائیکاٹ کرو گے، آپ جو اس کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے ہو عدالت میں جاؤ گے۔ عیسائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے وہ کہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہندو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے، یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے۔ قادیانی کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ختم نبوت کے منکر بھی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے کذاب اور دجال جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور کہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی، حالانکہ اس پر اللہ نے وحی نہیں کی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بڑا جھوٹا کذاب، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں قادیانی مانے اس کو نبی۔ بھائی بہت سارے جھوٹے نبی گزرے ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، قادیانی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا مذہب ہے۔ اتنا بڑا جرم کر کے اس جھوٹے کو ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کہ میں نبی کا نمائندہ ہوں، میں نبی کا ذلی نبی ہوں۔ یہ چیز میرے بھائی پھر یہ برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ہم قادیانیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں جیسے دوسرے غیر مسلموں کو۔ قادیانی اپنا اسلام سے رشتہ ختم کر دیں، قادیانی کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا یہ جو مرزا غلام احمد ایک جدید پیغمبر ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو پیغمبر۔ قادیانی کہیں گے ہم مانتے ہیں، دونوں کا رائے کا اختلاف ہوگا۔ بھائی ہمارے نزدیک اسلام تو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کا نہ کوئی ذلی نبی آئے گا نہ تشریعی نبی آئے گا آپ کے بعد۔ لو کان موسیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر کو یہ مقام ملتا۔ تو سیٹ اپ ختم، سلسلہ ختم۔ تو اب جب سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تو ایک شخص جو ہماری رائے میں جھوٹا ہے، آپ اس کو نبی مان کے ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے، یہ ہمارے نبی کا والد وارث ہے یہ، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے کہ مسلمہ کذاب کو آپ نے برداشت نہیں کیا اور قتل کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے خلاف، صحابہ نے فوجیں بھیجی ہیں اور سینکڑوں صحابہ بڑے بڑے حفاظ اس میں شہید ہوئے۔ تو ہم قادیانیوں کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کو پکڑ کے آپ ماریں۔ تو اب ہم اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ ہم ان سے تجارتوں کو حلال اور ان کو گلے لگانے کا حکم دیں دوسرے غیر مسلموں کی طرح، تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بے غیرتی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ایک چرسی ہیروئنچی اٹھے اور اس کو آپ کے کھاتے میں ڈال دے کہ یہ میرے ابا ہیں، تو آپ غیرت اگر ہوگی نا، یا تو آپ میں کوئی نسب ہی نہیں ہے، آپ کا محفوظ ہی نہیں ہے، تو جو مرضی آپ کو آپ کے کھاتے میں ڈال دے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ والا میرا ہے، یہ پڑوسیوں کا ہے، یہ کس کا ہے، تو وہ ایک بے غیرت لوگوں کے اصول اور ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کسی اور کے بچے کو اپنے کاغذات میں کبھی بھی نہیں لے کر آؤ گے۔ تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی ناموس کا ہے۔ آج قادیانی کہتے ہیں ہم مسلم نہیں ہیں، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ایک الگ دین ہے، تو دیگر غیر مسلموں کی طرح ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کر کے سید الانبیاء کے کھاتے میں اپنے آپ کو آپ مت ڈالو۔ تو یہ جرم ہے جس کی وجہ سے قادیانیت میں اور دیگر غیر مسلموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔